مجھے یاد ہے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ہم یہیں کھڑے تھے. 2023 کا آخری سماں گزر رہا تھا اور میں اس وقت یہاں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ہم نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور شاید پرانا بیان نکالیں تو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2024 آنے والا ہے اور 24 ہمارے لیے اچھا ہوتا بھی نہیں ہے. جیسے تیسے 24 تو گزر گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے. اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم پیارے دوستو، بزرگوں، ہماری ماں بہنوں، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے. میں آپ کا بھائی محمد عفران آج مفتی سلمان اجری صاحب کا ایک نیا بیان لے کر حاضر آیا ہوں 2025 میں. اس بیان کو سنانے کا بس ایک ہی مقصد ہے، ایمان کی طاقت کیا ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اجری صاحب کی زبانی. تو آپ سے گزارش ہے دوستو، اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو. منبر نور پر جلوہ بار، گل گلزار برکاتیت، آبروئے خانوادہ برکات، ہم سنیوں کی شان اور ثمر اہل سنت و جماعت، حضور سیدی و مرشدی تاج المشائخ امین ملت ادام اللہ اقبالہ، اور میرے اساتذہ کرام، خصوصیت کے ساتھ فخر الاماثل حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، مربی و محسن شفیق استاد حضرت علامہ عبدالرب مصباحی صاحب، اساتین ملت، علماء اسلام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جس کیفیت میں ہیں، جہاں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اب ہر ایک کو یہاں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور آپ سب اللہ کے اس مقدس گھر میں ہیں جہاں کی تھوڑی سی بے ادبی ہمارے اعمال ضائع کر دیتی ہے. مجھے یاد ہے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ہم یہیں کھڑے تھے. 2023 کا آخری سماں گزر رہا تھا اور میں اس وقت یہاں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ہم نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور شاید پرانا بیان نکالیں تو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2024 آنے والا ہے اور 24 ہمارے لیے اچھا ہوتا بھی نہیں ہے. ہم نے اس کو ڈبل 12 کہا تھا. بہرحال جیسے تیسے 24 تو گزر گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے. اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ. 24 کے بعد ہی 25 آتا ہے. 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے. میرے عزیزوں، آج کا یہ دن پھر ہم نئے سال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. وہی ہجوم ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا،
اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی. اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلباء اسلام یہاں موجود ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے. باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. میرے عزیزوں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے، میں جلسے جلوس نہیں کیا. 8 مہینے تو اندر تھا، اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا، اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا، اور وہ بھی گجرات میں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا. میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے، اور تاریخ کی یہ سچائیاں ہیں. اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے. آج جا کر کے دیکھو، یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو اسلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے. رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں، یہ بظاہر ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے ہیں، مجھے لے کر کے، میری سیکیورٹی کو لے کر کے. لیکن میرے عزیزوں، جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے، وہ جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی میں پچھلے سال ماریرا متحرہ میں تھا، عرس کے موقع پر، اور ہمارے چاہنے والے بہت سارے موجود، خصوصیت کے ساتھ مقرر شہیر سید امین صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، آپ کو لے کر کے ہم بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی، سیدنا سرکار امام حسین کا امت میں ہونا کتنا ضروری تھا، ان سے بڑھ کر کے تو کوئی ضروری تھا نہیں. باوجود اس کے سیدنا امام حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. میں یہ بات یہاں پر چھیڑا اس لیے کہ میں نے 3 دن قبل یہ بات بھی کہی تھی. مجھے ٹانٹ مار کر کے، تانا مار کر کے کچھ لوگوں نے بار بار یہ پوچھا تھا، اندر بھی باہر بھی، کہ کیسا لگا اندر کا ماحول، واپس آؤ گے گجرات، دوبارہ آؤ گے گجرات. میں اس وقت یہ کہا تھا، ہم ان کی نسل میں ہیں جو کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین، یہ رب ذوالجلال کی وسیع و عریض زمین، جس کو ہم نے ایک ہی جملے میں یوں کہا تھا، پائے مرا لنگ نیس زمین خدا تنگ کیا نیس. بات ہے، واہ واہ. ابھی تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے، اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے. اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے. دیش کے خلاف، ملک کے خلاف، قانون کے خلاف کسی گتی ویدی میں، کسی ایکٹیویٹی میں ہم ملوث ہیں تو ڈر ڈر کر کے، سہم سہم کر کے رہنا چاہیے. الحمدللہ ایک بال برابر بھی ہمارے اندر ڈر اسی لیے نہیں آیا
کہ ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں کی ہے. جو بات کرنی ہے وہ ناموس مصطفیٰ کی، وہ 4 لوگوں میں بھی کہتے ہیں اور 4000 میں بھی کہتے ہیں. بے شک بے شک. پہلی اب شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں، اس لیے کہ آج اگرچہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں، لیکن اتنا مضبوط کرنٹ یہاں پر موجود ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنا مضبوط جو پورے بر صغیر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے. بے شک بے شک. اور یہ کرنٹ کا ٹرانسفارمر ایسا ہے کہ یہاں سے جو سپلائی ہوتا ہے وہ سیدھے بغداد سے آتا ہے، سبحان اللہ. اور یہاں سے جس کی تار جڑی ہے وہ بغداد سے مدینے پہنچتا ہے، بے شک بے شک. اور جس کی تار کٹی ہے تو پھر وہ بے نور ہی رہتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع کے دن تھوڑی سی بات کہوں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. آج سے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوں گے. ہمارے ملک کا ماحول بڑا ہی عجیب ہو گیا تھا، جگہ جگہ گستاخیاں آپ سب نے بھی سنی اور دل محسوس کر رہ جاتا تھا. حالات بڑے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے. اس وقت ایک پاکھنڈی جو بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار بھونکتا تھا، جذبات ہمارے سن کر کے اتنے بے قابو ہوئے تھے. ہم نے کوئی منصوبہ بند یا پلاننگ کے تحت نہیں، ہمارے جذبے اور وجد میں یہ اعلان کیا تھا کہ بہت ہو گئے ان کے ساتھ مناظرے کرنا، ڈیبیٹ کرنا. آؤ میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تم بھی آگ میں کودو، ہم بھی آگ میں کودتے ہیں. یاد ہوگا یہ جذبات میں، وجد میں اور حضور کی محبت میں کہی ہوئی بات تھی. ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، کہنا تھا کہہ دیا. اور وہ تو 40-50 لوگوں کے بیچ میں کہی ہوئی بات تھی. مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس بات کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا. کیا بات ہے، واہ واہ. ہر جگہ ہر علاقے میں پہنچایا، اور جس کو پہنچنا تھا اس تک تو برابر پہنچی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور پھر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہم نے کتے کے دم پر برابر پاؤں رکھا ہے. واہ 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 واہ. اب سنیے میں یہ بات کیوں چھیڑ رہا ہوں، آج یہ بات مجھے عرض کرنی کیوں پڑ رہی ہے. جذبات میں، وجد میں کہی ہوئی بات تو تھی، لیکن جب سامنے سے جواب آیا کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں، تو پھر سوچنا بھی ہوا. اب میٹنگ بھی ہونے لگی، سب لوگ آنے بھی لگے، کچھ تو ہمیں ڈرانے بھی لگے، ڈرائے بھی تھے. کیا ہوگا تمہارا، اتنا بڑا اعلان کر دیو، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے تو کروڑوں مسلمانوں کا ایمان کیا ہوگا. بہت سارے معاملات تھے. میں اس وقت پھر سوچنے پر مجبور ہوا. میں نے میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے خاندان کے لیے تو نہیں کہا، اس حق رسول کے لیے کہا جس سے روشنی تو سورج بھی پاتا ہے. بے شک. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دل میں یہ وسوسے بھی تو آتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے. گھبراہٹ بھی تھی. میں نے بہت بڑا اعلان تو نہیں کر دیا، کیا ایسی بات ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ تو بہت سارے تبصرے بھی تھے. میں نے یہ باتیں کبھی کہی نہیں، اس لیے کہ حالات تھے، ہوئے، گزر گئے، لیکن میں نے کبھی کہا نہیں. آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کرنٹ زیادہ ہے. کیا بات ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت گھبراہٹ، وسوسے بھی، الگ الگ قسم کی باتیں، لاک ڈاؤن کا ماحول الگ، میرے گھر پر الگ پہرے بندی، یہ سارے معاملات میں جانتے ہو میرے عزیزوں، اس وقت جب کبھی گھبراہٹ کے شکار ہو کر، بے قابو ہو کر، ہم کچھ سوچنے کے لیے یا کچھ مشورے کے لیے ادھر ادھر نگاہیں اٹھاتے ہیں تو ہر کوئی ڈرا بھی رہا ہے، الگ الگ مشورے بھی دے رہا ہے. بڑی ہمت کے ساتھ مارا متحرہ کے اس عظیم ٹرانسفارمر پر میں نے کانٹیکٹ کیا حضور امین ملت کی بارگاہ میں. میں نے عرض کیا کہ حضور بات ایسی ہے، ناموس مصطفیٰ کی بات ہے اور حضور کی عزت کی بات ہے. غریب ہے، فقیر ہے یہ آدمی، میرے پاس نہ علم کی دولت نہ میرے پاس عمل کی دولت. میں نے تو اعلان کر دیا اور میں جانا چاہتا ہوں دلی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے پیروں کی بات الگ ہے میرے عزیزوں، سب کمفرٹ زون میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کرتا، بڑے شاہانہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے لوگوں میں اپنا رعب جمانے والوں کی بات نہیں کرتا. اس عظیم مرد قلندر کا جواب آتا ہے، کہتے ہیں کہ بچے تو نے اپنے گھر کے لیے نہیں پکارا ہے، وہ میرے نانا جان کی بھی عزت ہے، پورے کائنات کی بھی، اللہ کے عظیم رسول کی بھی، نعرہ
रिसालत, बरकाती दूल्हा मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। वाह, बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ। नहीं, इस उम्र में ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं माररा से अपनी तबर्रुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह 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 वाह, बहुत वाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके बाद फोन रख दिया और उसके बाद सबसे कहा कि अब किसी बात की फिक्र नहीं है, अब टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र की बात नहीं और डर की बात नहीं। फिर कहां से किस तरह के तबसरे आए मुझे आज वो याद भी नहीं है, मुझे वो याद भी नहीं है, लेकिन इतनी बात याद है कि उस वक्त मेरे साथ कोई एक अजीम शख्सियत खड़ी थी, हम तो इंतजार में थे और गए भी थे, लेकिन तारीख सबको पता है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं दोहराता ये बात, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं दोहराता ये बात, लेकिन ये हक्कानियत को साबित करने के लिए मैं कहता हूं। मैं क्या, हमारे मोहल्ले का 8 साल का बच्चा भी उठ करके ऐलान करे, मेरा रब उसकी मदद फरमाएगा। बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि वो नामूस मुस्तफा की बात कर रहा है, वो इज्जत रसूल की बात कर रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही बात हज़रत ने ये फरमाया था कि जलसों में साथ में रहना, हाँ मुकर्रिर है या फिर दीगर माहौल है, तो हज़रत ने एक जुमला अभी 2 दिन कबल फरमाया था कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता। ये इशारा इस बात पर है मेरे अजीजों, ऐ सुन्नियों, हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत हलवा पराठा खाने से नहीं होती, अरे इसमें तो नेज़े भी खाने पड़ते हैं, तलवारों की साए में नमाजें भी अदा की जाती हैं। बेशक। ये शहादत गए उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके आया हूं, नहीं। 8 महीने गुजरे कि 8 साल गुजरे, कोई बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके तुम्हारे पास आया, मैंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया और ना ही शिकायत कभी करूंगा इस बात की, इसलिए कि तारीख की सच्चाइयां इस बात की गवाही देती हैं। वो बड़े बड़े अइम्मा इस्लाम जो रसूलुल्लाह की आल में से थे, इमाम मूसा काजिम, हम तो मेरे अजीजों गुनहगार हैं, हमारी बहुत सारी खताएं हैं, वो अहले बैत अइम्मा इस्लाम जिनके गुनाह नहीं, खताएं नहीं, बगैर किसी कसूर के जालिम बादशाहों ने 7 साल तक उनको अंदर कैद में रखा है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक अंदर रहे, किसको कहते हैं 20 साल, पूरी लाइफ गुजर गई। इमाम मूसा कासिम 7 साल के बाद अंदर जहर देकर के मारा गया और वहीं से जेल से जनाजा भी निकला। उनकी कुर्बानियों पर हम कहां लगते हैं? लोग ये भी जो आज समझते हैं कि बहुत बड़ा काम करके आए, कोई कहां से क्या क्या लक़ब पुकारे, गाजी इस्लाम। ना मेरे अजीजों, अभी तो हम खादिम इस्लाम नहीं बन सके, गाजी इस्लाम तो बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात को आपके सामने बार बार दोहराते इसलिए हैं कि आज सुन्नियों को हो क्या गया है, छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, बहुत बड़ा समझने लगते हैं। ये इब्तिदाए इश्क है, आगे देखो होता है क्या क्या, सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हारी अभी आजमाइश आई कहां, हमें अभी आजमाया कहां गया है? कुरान तो ये कहता है कि हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे और तुमको वैसी तकलीफें नहीं आएंगी जैसे पहले वालों को आई थी? और कैसी आई थी? कुरान कहता है वो ज़ुलज़िलू, उन्हें हिला दिया गया था।
یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہیں۔ کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ ہم یہاں اے سی میں دن و رات گزارنے والے ہیں، قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں، اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں۔ تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے ہیں، تکلیفیں کہتے کسے ہیں؟ میں نے تو صرف ایک چک کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں، پھر اندازہ ہوا، چکھا ہے بس، چک کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے، کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں، رومال دیں پوچھنے کے لیے، ہر چیز کی خدمتگار ہو، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چک کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے۔ اگر ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو، ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ باہر مجمع میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے، اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی، کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال، اللہ ہے، سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا۔ ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے، ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات۔ یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں، میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہتوں کو جان بھی دیں گے، گردن بھی کٹا دیں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے گا؟ جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا، وہ جان کی بات کہاں ہے؟ ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی، سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں، استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں، فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا، بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں، اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو، یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر، تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔